بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد آصف اور آپ میرا یوٹیوب چینل ETV 786 دیکھ رہے ہیں۔ اس چینل کے توسط سے ہم آئی کام، بی کام اور او لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹڈی مٹیریل پرووائڈ کر رہے ہیں بیسک کانسیپٹس آف اکاؤنٹنگ کے اوپر۔ تو ہمارا جو کور ٹاپک ہے وہ ہے بیسک کانسیپٹس آف اکاؤنٹنگ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ یہ لیسن نمبر 8 ہے اور آج کے لیسن کا ٹائٹل ہے انکم سٹیٹمنٹ۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ انکم سٹیٹمنٹ اکاؤنٹنگ سسٹم میں کیا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ An income statement or a profit and loss statement or statement of revenue and expense is one of the three important financial statements used for the reporting a company's financial performance over a specific accounting period. تو انکم اسٹیٹمنٹ یا اس کو پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں یا اسٹیٹمنٹ آف ریونیو اینڈ ایکسپینس بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ کسی کمپنی کی فائنینشیل پرفارمنس ایک اسپیسیفک پیریڈ سے ریلیٹڈ ایویلویٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ دا ادر ٹو کی اسٹیٹمنٹس آر دا بیلنس شیٹ اینڈ دا اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو۔ اس کے علاوہ دو اور امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹس یوز کی جاتی ہیں فائنینشیل پوزیشن دیکھنے کے لیے، جن کو بیلنس شیٹ اور اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو کہا جاتا ہے۔ اس کو بعد کے لیکچرز میں دیکھیں گے۔ The income statement primarily focus on the company's revenue and expenses during a particular period. تو انکم اسٹیٹمنٹ کی آج ہم بات کرتے ہیں۔ تو انکم اسٹیٹمنٹ ریونیوز اور ایکسپینسز کو فوکس کرتی ہے فار اے پرٹیکولر پیریڈ، اور اس کی جو ایکویشن بنتی ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ نیٹ انکم از اکول ٹو ٹوٹل ریونیو پلس گینز مائنس ٹوٹل ایکسپینسز اینڈ لاسز۔ تو ریونیو اور گینز کو جمع کر کے مائنس کرتے ہیں اس میں سے ایکسپینڈیچرز اور لاسز کا سم۔ تو دیکھتے ہیں کہ ریونیوز کیا ہیں، گینز کیا ہیں، ایکسپینسز کیا ہیں اور لاسز کیا ہیں۔ تو ریونیو سائڈ پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آپریشنل ریونیوز کیا ہیں، یا ان کو آپریٹنگ ریونیوز کہا جاتا ہے۔ ریونیو ریئلائز تھرو پرائمری ایکٹیویٹی از آفن ریفرڈ ٹو ایز آپریٹنگ ریونیو فار اے کمپنی مینوفیکچرنگ اے پروڈکٹ اور فار اے ہول سیلر، ڈسٹریبیوٹر اور ریٹیلر انوالوڈ in the business of selling that product. The revenue from primary activities refers to revenue achieved from the sale of the product. Similarly, for a company in the business of services, revenue from primary activities refers to the revenue or fees earned in exchange of offering these services. تو operating revenue کیا ہے کہ بزنس جس پروڈکٹ کا یا سروس کا کور بزنس کر رہا ہے، اگر کوئی مینوفیکچرنگ فرم ہے تو جس چیز کی وہ مینوفیکچرنگ کر رہی ہے، یا کوئی ہول سیلر ہے یا ڈسٹریبیوٹر ہے، ریٹیلر ہے جو کہ اس پروڈکٹ کو بیچ رہا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی سروس پرووائڈر کمپنی ہے تو وہ سروسز جو اس کا کور بزنس ہے ان سے حاصل کی گئی رقوم یا اماؤنٹس آپریٹنگ ریونیوز کہلاتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ نان آپریٹنگ ریونیوز کیا ہیں۔ ریونیو ریئلائز تھرو سیکنڈری نان کور بزنس ایکٹیویٹیز آر آفن ریفرڈ ٹو ایز نان آپریٹنگ ریونیوز. These revenues are generated from the interest earned on the business capital deposited in the bank, rental income from business property, income from strategic partnerships like royalty payment receipts
or income from an advertisement display placed on business property. تو نان آپریٹنگ ریونیوز کیا ہیں کہ جو کور ایکٹیویٹی سے ہٹ کر جو ریونیوز جنریٹ کیے جاتے ہیں کسی کمپنی میں ان کو نان آپریٹنگ ریونیوز کہتے ہیں. وہ ریونیوز کس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ آپ نے بینک میں کوئی اماؤنٹ ڈپازٹ کی ہوئی ہے اور اس پہ انٹرسٹ آپ کو مل رہا ہے, بزنس کی پراپرٹی ہے جس کو آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے اور اس کی رینٹل انکم, آپ نے کوئی پارٹنرشپ کی ہوئی ہے کسی کمپنی میں یا فرم میں تو وہاں سے جو رائلٹی آپ کو ملتی ہے, یا آپ نے اپنی پراپرٹی کے اوپر کوئی ایڈورٹائزمنٹ ڈسپلے کیا ہوا ہے کسی کمپنی کا اور اس سے آپ کو کچھ رائلٹی ملتی ہے, تو اس طرح کی انکمز کو نان آپریٹنگ ریونیوز کہتے ہیں. یہ آپ کا کور بزنس نہیں ہوتا, ون ٹائم یا ایک سے زیادہ ٹائم ایکٹیویٹی بھی ہے لیکن آپ کا کور بزنس نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ گینز کیا ہیں. گینز اور ادر انکمز ریفر دا نیٹ منی یعنی کہ سیل مائنس بک ویلیو میڈ فرام ادر ایکٹیویٹیز لائک دا سیل آف لانگ ٹرم ایسٹس لائک اے کمپنی سیلنگ اٹس اولڈ ٹرانسپورٹیشن وین, ان یوزڈ لینڈ اور اے سبسڈری کمپنی. تو گینز کیا ہیں, ان کو ادر انکم بھی کہتے ہیں. اور جب آپ اپنے پرانے ایسٹس جیسا کہ ٹرانسپورٹیشن وین ہے, ان یوزڈ لینڈ ہے یا کوئی سبسڈری کمپنی ہے, جب ان کو آپ سیل کرتے ہیں بک ویلیو سے زیادہ قیمت پر تو اس سے آپ کو گین حاصل ہوتا ہے اور اس کو انکم سٹیٹمنٹ میں ریفلیکٹ کیا جاتا ہے. اب دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ پرائمری ایکٹیویٹی ایکسپینسز کیا ہیں. ان کو آپریٹنگ ایکسپینسز بھی کہا جاتا ہے. آل ایکسپینسز انکرڈ فار ارننگ دا نارمل آپریٹنگ revenues linked to the primary activity of the business are called primary activity expense یا operating expense. تو جو پرائمری ایکٹیویٹی سے ریونیوز ارن کرنے کے لیے جو ایکسپینڈیچرز کیے جاتے ہیں بزنس میں ان کو آپریٹنگ ایکسپینڈیچرز یا پرائمری ایکٹیویٹی ایکسپینسز کہا جاتا ہے. They include the cost of goods sold, selling, general and administrative expenses, depreciation, amortization, research and development expenditures, employees' wages, sales commissions, and expenses for utilities like electricity and transportation, etc. تو کاسٹ آف گڈ سولڈ آپ کا پرائمری ایکٹیویٹی ایکسپینس ہے. اسی طریقے سے سیلنگ, جنرل اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز ان کو ایس جی اینڈ اے بھی کہا جاتا ہے, آپ کے پرائمری ایکسپینڈیچرز ہیں. ڈیپریسیشن ہے, امورٹائزیشن ہے جو آپ نے آپریشن چلانے کے لیے کہیں سے لون لیے ہوئے ہیں اور اس کی انسٹالمنٹ آپ پے کر رہے ہیں. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکسپینسز ہیں, امپلائیز ویجز ہیں, سیلز کمیشن ہے یا یوٹیلٹی چارجز ہیں, ٹرانسپورٹیشن وغیرہ ہے. تو یہ اس طرح کے ایکسپینڈیچرز آپ کے پرائمری ایکٹیویٹی ایکسپینسز یا آپریٹنگ ایکسپینسز کہلاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ سیکنڈری ایکٹیویٹی ایکسپینسز کیا ہیں یا ان کو نان آپریٹنگ ایکسپینسز بھی کہا جاتا ہے. آل ایکسپینسز لنک ٹو نان کور بزنس ایکٹیویٹیز لائک انٹرسٹ پیڈ آن لون منی. آپ کے وہ تمام ایکسپینڈیچرز جو کہ نان کور بزنس ایکٹیویٹی کے اوپر اسپینڈ کیے جاتے ہیں, جو آپ کا کور بزنس نہیں ہے اس کے اوپر اسپینڈ کیے جاتے ہیں, جیسا کہ انٹرسٹ پیڈ آن لون منی, آپ نے کوئی ایسٹ پرچیز کرنے کے لیے کوئی لون لیا ہوا ہے تو اس لون کے اوپر جو آپ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں وہ آپ کا نان آپریٹنگ ایکسپینس ہوگا. لاسز ایز ایکسپینس کیا ہیں؟ آل ایکسپینسز دیٹ گو ٹوورڈز اے لاس میکنگ سیل یعنی کہ سیلز آف ایسٹس لیس دین بک ویلیو آف لانگ ٹرم ایسٹس ون ٹائم اور اینی ادر ان یوزول کاسٹ اور ایکسپینسز ٹوورڈز لا سوٹس آر کالڈ
losses are as expenses. تو وہ تمام ایکسپینسز جو کہ آپ کو کسی ایسٹ پرانے ایسٹ کی سیل پہ جو کہ آپ نے بک ویلیو سے کم اماؤنٹ پر سیل کی ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں جو آپ کے لاسز ہوتے ہیں ان کو ایز ایکسپینسز پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا انکم اسٹیٹمنٹ میں درج کیا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ انکم اسٹیٹمنٹ کے یوزز کیا ہیں. Though the main purpose of an income statement is to convey detail of profitability and business activities of the company to the stakeholders, تو کور جو آبجیکٹو ہے یوز ہے انکم اسٹیٹمنٹ کا وہ تو یہ ہے کہ ہم بزنس کی پروفیٹیبلٹی کنوے کریں اسٹیک ہولڈرز کو. It also provides detailed insight into the company's internal for comparison across different businesses and sectors. Such statements are also prepared more frequently at the department and segment level to gain deeper insight by the company management for checking the progress of the various operations throughout the year. Though such interim reports may remain internal to the company. تو کچھ اسٹیٹمنٹس ہم ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ اور سیگمنٹ ٹو سیگمنٹ بناتے ہیں تاکہ ہر ڈپارٹمنٹ کی ہر پروڈکٹ کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کیا جا سکے اور اس کے اوپر ڈیسیژن لیے جا سکے اور یہ رپورٹس نارملی کمپنی کا انٹرنل پارٹ ہے اور باہر لوگوں کو شیئر نہیں کی جاتی. Based on income statement, management can make decisions like expanding to new geographies, pushing sales, increasing production capacity, increase utilization, or outright sales of assets, or shutting down a department or product line. تو جو انکم اسٹیٹمنٹ پہ بیس ڈیسیژنز ہیں وہ کیا ہے کہ ہم نئی جیوگرافیز تلاش کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ کے لیے، سیلز کو پش کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، پروڈکشن کیپیسٹی بڑھانے کے لیے یوز کرتے ہیں، یوٹیلائزیشن بڑھانے کے لیے یوز کرتے ہیں، یا کہیں پہ ایسٹس اگر صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر رہے تو ان کو سیل کرنے کے ڈیسیژن کر سکتے ہیں. ہم کسی ڈپارٹمنٹ کو یا پروڈکٹ لائن کو ختم کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے ڈیسیژنز ہم اسٹیٹمنٹس پہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے اوپر ریلائی کرتے ہوئے کرتے ہیں. Competitors may also use the income statement to gain insight about the success parameters of a company and focus area as increasing R&D spendings. تو آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں وہ ان رپورٹس سے سکسیس کے پیرامیٹر ایویلویٹ کرنے کے لیے ان رپورٹس کو یوز کرتے ہیں اور فوکس کرتے ہیں اپنے R&D اسپینڈنگس کے اوپر تاکہ وہ اچھے طریقے سے کمپیٹ کر سکیں. Creditors may find limited use of income statements as they are more concerned about a company's future cash flows instead of the past profitability. Creditors یا suppliers آپ کے انکم اسٹیٹمنٹ کو آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ کیش فلو میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں رادر پروفیٹیبلٹی. ریسرچ اینالسٹ یوز دا انکم اسٹیٹمنٹ ٹو کمپیئر ایئر آن ایئر اینڈ کوارٹر آن کوارٹر پرفارمنس. One can infer whether a company's effort in reducing the cost of sales helped in improving profit over time. تو ریسرچ انالیسز
ریسرچرز اینالائز کرتے ہیں رپورٹ سے کہ آپ کی کوارٹر ٹو کوارٹر اور ایئر ٹو ایئر پرفارمنس کیا ہے، کیا آپ نے اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کم کی ہے یا اپنے پروفٹ کو امپروو کیا ہے. تو اس سلسلے میں وہ انکم سٹیٹمنٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ انکم سٹیٹمنٹ کی شکل کیسی ہے. یہاں پہ ہم نے آپ کے لیے ایک فرضی نام رمضان ٹریڈرز کی انکم سٹیٹمنٹ بنائی ہے فار دا ایئر اینڈنگ 31 دسمبر 2019. یہ ایئرلی رپورٹ ہے اور دسمبر 31 کو کلوز ہو رہی ہے. اس کے اندر جو کالمز بنائے گئے ہیں وہ ڈسکرپشن آف اکاؤنٹ ہے، یعنی کہ اکاؤنٹس کے ٹائٹل دیے جاتے ہیں، اکاؤنٹس کا نمبر ریفرنس نمبر دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ایکسپینسز کا کالم ہے اور ریونیوز کا کالم ہے. تو جو میجر ریونیوز یہاں پہ درج کیے گئے ہیں وہ ہیں رینٹل انکم، سیلز آف گوڈس، سیلز آف سروسز، پروفٹ آن انویسٹمنٹ. تو یہ 4 قسم کے ریونیوز اس میں مینشن کیے گئے ہیں. جو ایکسپینڈیچر یہاں پہ مینشن کیے گئے ہیں وہ ہیں کانفرنس اینڈ سیمینارز، بونس ٹو آفس اسٹاف، انشورنس وہیکلز، لیگل اینڈ پروفیشنل چارجز، میڈیکل چارجز، سیلریز اینڈ ویجز، فیول، پوسٹیج چارجز، پرنٹنگ اینڈ اسٹیشنری، پبلسٹی اینڈ ایڈورٹائزمنٹ، ریپیئر اینڈ مینٹیننس، پرچیزز، ڈیپریسیشن، ٹیلی فون اینڈ کمیونیکیشن، کیریج انورڈ، بیڈ ڈیٹس، یوٹیلیٹیز اینڈ مسلینئس. تو کچھ ایکسپینڈیچر ریونیوز دیے گئے ہیں، ریونیوز کا ٹوٹل کرتے ہیں ہم اور ایکسپینڈیچرز کا ٹوٹل کرتے ہیں. دونوں کا جو ڈفرنس ہوتا ہے اس کو گراس پروفٹ یا ایکسس آف ریونیوز اوور ایکسپینڈیچرز کہا جاتا ہے. اس میں سے پھر ٹیکسز مائنس کیے جاتے ہیں تو آپ کے پاس نیٹ پروفٹ آ جاتا ہے اور اس نیٹ پروفٹ کو آپ شیئر ہولڈر کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یا ریٹین کر سکتے ہیں اپنے بزنس میں. اس کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. جو باٹم لائن ہے انکم اسٹیٹمنٹ کی وہ کیا ہے کہ این انکم اسٹیٹمنٹ پرووائڈز ویلیوبل انسائٹ انٹو ویریس آسپیکٹس آف بزنس. It includes a company's operation, the efficiency of its management, the possible leaky areas that may be eroding profits, and whether the company is performing in line with industry peers. تو اس کے ساتھ آج کا لیکچر انکم اسٹیٹمنٹ جو کہ ہم بیسک کانسیپٹس آف اکاؤنٹنگ کے سلسلے میں پڑھ رہے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. میرا یوٹیوب چینل ہے ETV786. آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.